السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا پیار بھرا سلام اور آداب تمام چاہنے والوں کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو۔ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ۔ بہت ساری خبریں اکٹھی ہو گئی تھیں، رات سے میں دیکھ رہا تھا باقاعدہ کورٹ کی ہیئرنگس وغیرہ، تو بڑی دلچسپ خبریں آ رہی ہیں۔ تو میں نے آج کی نشست میں جو 3 ٹاپک لیے ہیں، وہ تو ایک تو پہلا تو ریاض ملک صاحب کی جو اپیل ہے اس کو لیا ہے، اور دوسرا جو کورٹ کے 2 کیسز ہیں، ایک تو شوکت صدیقی صاحب کا کیس ہے وہ، اور ایک قاسم سوری صاحب کا۔ یہ 3 مین کیس ہیں، اگر کوئی اور خبر آ گئی تو اس کے اندر اس کو بھی لے لیں گے، لیکن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ریاض ملک صاحب۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ کس قدر، یعنی مطلب جو انہوں نے آج کل اس پہ چل رہا ہے واٹس ایپ پہ گروپس کے اندر، وہ ایک ان کی طرف سے اپیل لکھی کسی نے کہ وہ کتنے اچھے انسان ہیں، لوگوں کی کتنی خدمت کرتے تھے، یعنی کوئی کمی اس کے اندر چھوڑی نہیں انہوں نے۔ اور میں 1 گھنٹے تک تو میں روتا رہا اس کو دیکھ کر کہ کیا ایسے لوگ بھی ہیں پاکستان کے اندر، لیکن اس کے بعد 1 گھنٹے پھر میں ہنستا بھی رہا۔ تو میری وائف کہنے لگی تم پاگل ہو گئے ہو گیا؟ میں نے کہا دیکھو کیسے کیسے چہرے ہیں، لوگ اپنے چہرے بدل لیتے ہیں لوگ۔ مجھے اس پہ یاد آ گیا کہ وہ ایک تو 2 کہانیاں مجھے یاد آ گئی۔ ایک تو بلی جو تھی نا، 100 چوہے کھا کے اور مونچھوں پہ خون ہٹا رہی تھی، کہتی بھائی میرا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ اگر چوہے تو خود ہی اچھل اچھل کے آ جاتے ہیں میرے منہ پہ تو میں تو کھاؤں گی نا اس کو۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اس جو لٹیرا کہہ لیں آپ، یا وہ جو ڈاکو تھا، اس کی بات یاد آ گئی کہ جو امیروں کو لوٹتا تھا اور غریبوں کو پیسے بانٹ دیتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فلسفے کو کوئی سمجھ نہیں سکا۔ انسانیت اس چیز کو نہیں ہے کہ آپ ایک گناہ خرید رہے ہیں، اس کو کسی کو لوٹ رہے ہیں اور اس کو دوسروں کو دے رہے ہیں تاکہ وہ بھی اسی عادت میں پڑ جائے، کیونکہ وہ پیسہ تو حرام کا پیسہ ہے۔ تو آپ کی جو حیثیت ہے نا، وہ 1 نمبر کی میرے نزدیک تو شاید فقیر کی زیادہ ہو، آپ کی نہیں ہے۔ آپ کتنی بھی وہ 5,000 دے کے لکھوائے ہوگا بچوں سے، اور کیا ہے، اور کیا ہوگا؟ اور میں تو پاکستانی گورنمنٹ کی بیوقوفی پہ کبھی کبھی ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اب کیا تم نے ان کو سیز کیا ہے؟ بھئی پہلے سیز کرنا چاہیے تھا، وہ تو سارا پیسہ لے گیا باہر۔ اگر آپ نے ان کا پیسہ لینا ہی تھا تو آپ بیفور ٹائم تو کرتے نا کام۔ اب آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کو ٹرسٹ کا جو 190 پاؤنڈ کا، میں آپ کو بتاؤں، یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ ہے نہیں اتنی جس طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، انتہائی ایماندار اچھے لوگ بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 190 پاؤنڈ جو تھے میرے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دو۔ میرے دل سے خدا نہ کرے کوئی بری بات نہ نکل جائے، مجھے یہ بتائیے اگر آپ کے پیسے تھے ملک صاحب تو گورنمنٹ آف پاکستان کو کیوں دیے انہوں نے؟ پہلا تو سوال مجھے یہ بتا دیجیے۔ بھئی آپ ہی کو دینا چاہیے تھا نا، جب اگر آپ کا ایمانداری کا پیسہ تھا، حق حلال کا پیسہ تھا، تو آپ کو ملنا چاہیے تھا۔ حکومت پاکستان کو کیوں دیا؟ اور پھر انہوں نے سیکریسی کیوں رکھوائی؟ کیوں ان سے اپروول لی؟ جو وزراء جتنے تھے ان سے کیوں اپروول لی؟ اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کو چھپا کے وہ جو تھا شیطان اکبر، اب میں موٹا اکبر اس لیے نہیں کہتا، میرے ایک چاہنے والے نے کہا تھا کہ یار موٹا اکبر نہ کہا کرے، تو میں نے اب موٹا اکبر کہنا چھوڑ دیا، لیکن شیطان اکبر ضرور کہوں گا اس کو۔ یعنی آپ ان کو دیکھیں نا، ان کی شکلیں دیکھیں کہ وہ بڑے چوہے جیسے، وہ بڑی بلیاں نہیں ہوتی ہیں خونخوار والی، وہ بن گئی ہیں، وہ صرف خون پیتی ہیں۔ تو اس کی میں ذکر کر رہا تھا کہ سوال یہ تھا 190 پاؤنڈ آئے کہاں سے تھے۔ میں آپ کو اس کی پہلے ہسٹری پہلے پروگرام میں بتا چکا ہوں، لیکن کیونکہ میں اس فیلڈ کے اندر نیا ہوں تو ظاہر ہے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن اگر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے تو مجھے انکریجمنٹ ملے گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا حقیقت ہے کیا، حقیقت کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ صحافی بھی صحیح بات نہیں بتاتے آپ کو، وہ کیا کرتے ہیں، وہ گروپ میں چلتے ہیں، ایک ہی خبر سارا گروپ میں دے دی۔ میں تحقیق کرتا ہوں، نیشنل کرائم ایجنسی کی میں نے ویب سائٹ چھان ماری، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا 190 پاؤنڈ۔ عمران خان کیسے آ گیا اس کیس کے اندر؟ مجھے یہ پہلے سوچے تو صحیح نا، جو عمران خان اچھلتا پھرتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، 190 پاؤنڈ کا ذکر کیوں اس کے اندر وہ شامل ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے، آپ سوچیں نا اس بات کو۔ وہ ہوا یہ تھا
کہ جو نواز شریف کے صاحبزادے تھے جن کے خلاف وہاں انکوائری چل رہی تھی، جنہوں نے پراپرٹی لی تھی اللیگل، اس کو وہ جسٹیفائی نہیں کر رہے تھے، نہیں کر پا رہے تھے. گورنمنٹ آف انگلینڈ بار بار پوچھ رہی تھی کہ بھئی پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا. وہ گھرا برا کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں بزنس کیا، یہ کیا، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے. تو یہ بڑے ملک صاحب، یہ بڑے مخیر وہ ہیں، حضرت ہیں. تو انہوں نے کہا سر جی تسی فکر کیوں کر دو، میں بیٹھا نا تھا واسطے، میں کروں گا، میں لے لینا، میں خرید لینا، تاڑا گناہ میں لے لینا. تو انہوں نے گناہ اپنے سر پہ لے لیا. اب ان کی جو تھی نا گورنمنٹ آف انگلینڈ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی کی توجہ اب دوسری بلی کی طرف ہو گئی، یعنی ملک صاحب کی طرف ہو گئی، ادھر سے ہٹ گئی کہ بھائی اس نے یعنی مہنگے داموں سستے داموں تو اب اس نے لیا نا. انہوں نے اور قیمت زیادہ لگا کے بیچا. خیر بہرحال جب تحقیق کی گئی تو انہوں نے جو ٹرکی لوگ ہوتے ہیں نا، چلاک عیار، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ یعنی کہ سورس نہیں بتاتے. مطلب پاکستان کا پیسہ وہاں چلا گیا، دبئی میں چلا گیا، دبئی کا پیسہ لندن چلا گیا، لندن کا امریکہ چلا گیا، اس طرح گھماتے رہتے ہیں. تو ان کو بھی نہیں پتہ چلتا کہاں سے پیسہ آیا اور کہاں گیا. تو ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن ان کو شک پڑ گیا تھا کہ یہ پیسہ انہوں نے وہاں دبئی میں بھی انکوائری کی، لیکن وہ تک نہیں پہنچے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پیسہ ڈسپیوٹڈ یعنی مشکوک لگتا ہے، تو اس کو ٹھیک ہے یہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں، لیکن جائے گا سپریم کورٹ میں کے اکاؤنٹ کے اندر، لیکن تھرو پاکستانی گورنمنٹ، تاکہ ادھر ادھر ہیرا پھیرا نہ کر لے. کیوں؟ ان کو یہ شک تھا کہ یہ سپریم کورٹ میں بھی جمع نہیں کرائے گا. یہ ایک طرح سے ہیلپ تھی نیشنل کرائم ایجنسی کی کہ کم از کم اس کا کچھ پیسہ پاکستانی گورنمنٹ کا تو واپس آ جائے. اگر یہ اس کو دے دیتے، حوالے کر دیتے ملک صاحب کو، تو ملک صاحب تو پھر خود پی جاتا اسی کے 400 کے بجائے 1600 ارب بناتا پیسے. تو اس لیے انہوں نے جو تھا نا گورنمنٹ آف پاکستان کو دیے. اچھا انہوں نے اس کے اندر سے بھی ہیرا پھیری کر. جب کوئی لڑکی اغوا ہوتی ہے نا، پولیس کے ہتھے چڑھتی ہے، تو شیئر سب کو بٹتا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی اذیت ناک بات ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ بالکل اسی طریقے سے ہوا ہے. تو اس کے اندر جب عمران خان صاحب کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا یار ہم بھی ہاتھ دھو لیتے ہیں اس کے اندر، کیا ہو گیا. تو وہ جو زمین کا جو چکر تھا، یونیورسٹی کا چکر تھا، کیونکہ بہت آسان ہے، آپ یونیورسٹی بنا لیں، آپ خیراتی ہسپتال بنا لیں، یا آپ ایک قبرستان بنا لیں، یہ قبر خرید لیں، آپ پیسے ہی پیسہ ہے آپ کے پاس. آپ کو کیا ضرورت ہے انجینئر ڈاکٹر بننے کی، محنت کرنے کی. تو یہ کہانی ہوئی ان کی ساری. تو جو اب رو رہے ہیں وہ کہ میں بہت وہ ہوں اور میں نے بکا نہیں ہوں. ارے بکنے تم تو ٹکے ٹکے میں بک جاتے ہو. یاد ہے تمہیں اس بچی کا جو امریکہ سے آئی تھی، جو تمہارے لاہور کے اندر تمہاری اس کے اندر جو پلازا والا جو جہاں مکان وغیرہ ہیں بحریہ ٹاؤن، اس کے اندر تمہاری بیوی نے سیکیورٹی کے ذریعے اس بچے کو کتنی دھمکیاں دی تھی. وہ بچی رو رو کے کہتی تھی، میں کھڑی ہو گئی ہوں، کہنے لگا ان کے سیکیورٹی والوں نے میری اور بہن کو جسم کے ہر حصے کو ہاتھ لگایا اور کوئی آدمی آگے نہیں بڑھا. کیوں؟ بے غیرت ہو چکی قوم. اس لیے جب تو وہ بھول گئے آپ اس کو، آپ نے جو خدا بن گئے، نہ خدا بن گئے آپ. خدا تو نہیں ہے ایسا، نہ خدا بن گئے آپ. تو آپ کو عبرتناک شکست ہوئی نا، اب پتہ چلا آپ کو. لیکن آپ پیسے تو لے گئے. اب بھی آپ اس کی اپیلیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ واٹس ایپ پہ جو آپ لکھ رہے ہیں نا، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، سب لوگ سمجھتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا اس کا ملک صاحب کا. اب دوسرا، سب سے پہلے میں آپ کو اس دوسرے ٹاپک پہ کے لیے یہ سب سے پہلے ان کو مبارکباد دیتا ہوں ہمارے قاضی صاحب کو، کہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب اچھے آدمی نہیں، لیکن میرے نزدیک تو بھائی قاضی صاحب ہیرا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ دیکھو نا کتنا اس کے ادھر ویژن کتنا ہے، وہ سوچ کتنا رہا ہے کہ اداروں کو صحیح کرنا. اب قاسم سوری کا اس نے کیس اٹھایا. قاسم سوری صاحب 4 سال تک مزے کرتے رہے، تنخواہیں لیتے رہے، تنخواہیں واپس کرو. بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں، اور آرٹیکل 6 بھی لگاؤ. قاضی صاحب اس کے اندر پیچھے نہیں ہٹنا. آپ کو اللہ کی مدد ہے، یقین مانیے. جب آپ ایسی کرسی پر بیٹھے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ چور کو اس کے گھر تک پہنچا کے آئیں. آپ ڈرے نہیں، آپ تو ڈرتے نہیں ہیں، خیر مجھے پتا ہے، کیونکہ یہ جو ہمت ہوتی ہے نا یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. جب اندر سے انسان اچھا ہوتا ہے نا، آپ کو کتنا بھی کوئی لوگ کہیں کہ یار یہ صحیح نہیں ہے، لیکن نہیں، وہ بالکل اس آپ کا لہجہ بتاتا ہے، آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں، آپ کا چہرہ بتاتا ہے، آپ کا ورکنگ بتاتی ہے کہ آپ انتہائی شاندار آدمی ہیں. آپ کی ریزنگ اتنی اچھی ہوئی ہے کہ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دیں گے. تو آپ بالکل اس کو قاسم سوری جیسے لوگ جو پیچھے دیکھے، پھر عمران خان کا پھر ٹنٹا اس کے ساتھ بھی لگا ہوا، تو عمران خان بہت اچھا ہو گیا. پھر اب تیسرا ہم ٹاپک لیتے ہیں، کون سا؟ وہ
शौकत सिद्दीकी साहब, शौकत सिद्दीकी साहब अकड़ गए। मैंने कोर्ट के अंदर केस देखा और वो तो अपने काजी साहब भी नाराज़ भी हुए उन पे, जो उनके वकील वगैरह थे, कि भाई ये क्या, क्यों नहीं इंक्वायरी हुई। बाकायदा ऐसे ही जज को फारिग कर दिया इंक्वायरी के बगैर। अंधेर नगरी मचाई हुई थी कि जो अच्छा लगे उसको वो रखो, जो नहीं बुरा लगे उसको। ये तो होता आवाम डिपार्टमेंट में होता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उनके अंदर हिम्मत थी सिद्दीकी साहब में, तो उन्होंने खड़े हो गए, उन्होंने कहा परवाह नहीं देखा जाएगा जो। और आप यकीन मानिए सिद्दीकी साहब, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपका साथ देगा, क्योंकि आप हक़ पे हैं। काजी साहब, अल्लाह आपका साथ देगा क्योंकि आप हक़ पे हैं। हाफिज़ साहब, अल्लाह आपका साथ देगा क्योंकि आप हक़ पे हैं। आप तीनों हजरात जो है ना, मतलब बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये शुरू हो चुकी है काम, ये है कहलाता सॉफ्ट इनकलाब, ये आएगा। अब छांटी होगी, फिर फसल सफाई होगी, फल सफाई, नहरों की सफाई, सब कुछ जैसे होता है ना, कुदरत का कसूल होता है कि आंधी आती हैं, पत्ते निकलते हैं, पत्ते उड़ जाते हैं। ये इसी तरीके से जो देखिए, मुल्क कोई ख़त्म नहीं होता। हाँ, सोसाइटी तबाह बर्बाद हो जाती है जब आप खामोश रहते हैं। आपकी जो खामोशी है ना, वो बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन ज़ाहिर है क्या करते थे, लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने बड़ी इजाज़त दे दी। कोर्टों में भी जा रहे हैं, ऑनलाइन भी दिखा रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। आस्ता आस्ता जितना बिगड़ा हुआ है, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, उनकी ज़िंदगी के लिए, काजी साहब और तीन हजरात के लिए। क्योंकि दुश्मन जो है ताक में होते हैं ऐसे लोगों के लिए। तो अपनी हिफाजत ख़ास तौर से करें, अल्लाह ताला ने भी कहा है कि अपनी हिफाजत ख़ास तौर से करें। क्योंकि ऐसे लोग जो कि कुछ मतलब अच्छा काम करना चाहते हैं ना, उनको करने नहीं देते। आप देख लें कि दुनिया का आप देख लें। तो मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा कि भाई पता नहीं कहाँ से कहाँ लोग ले जाते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी हिफाजत ख़ास तौर से करें, ये बहुत ज़रूरी है। अब अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे आदमी मिल गए हैं पाकिस्तान को, तो बन जाएगा, सही है। तो मेरा ख्याल है आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, और वैसे आप लोग देख रहे हैं तो मैं शुक्रिया सब लोगों का अदा करता हूँ। थैंक यू।